22 अगस्त जलसे के इल्तिवा के बाद सियासी और सहाफती हलकों में ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में वाज़ेह कन्फ्यूजन देखने में आ रही है। जलसे के इल्तिवा के दिन यानी जुमेरात को अलीमा खान की मुबैना ऑडियो खबरों का मौजू रही। PTI की क़यादत पर तनकीद के बाद अलीमा ने KPK का दौरा करके PTI कारकुनों से मुलाकात की। कारकुनों की शिकायत सुनने के बाद उन्होंने मकामी रहनुमाओं पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया। इस पर PTI KP लीडर शौकत यूसुफजई का कहना है कि अलीमा खान पार्टी में इंतशार का बायस बन रही हैं। अलीमा खान के फैसलों की पार्टी में कोई हैसियत नहीं, उनके पास पार्टी ओहदा है, ना ही बानी PTI ने उन्हें कहीं दौरों की हिदायत की है। दूसरी तरफ अभी तक ये गुत्थी भी नहीं सुलझ रही कि 22 अगस्त की सुबह 7:30 बजे तक इस्लामाबाद और KP से अडियाला में किस तरह की पैगाम रसानी की गई। आजम सवाती किसकी सहूलतकारी को मुस्बत अमल करार दे रहे हैं। जलसा मुलतवी करने के बाद PTI के हामी इन्फ्लुएंसर्स और सहाफ़ियों ने जिस तरह के दावे शुरू कर दिए थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने बानी PTI से जलसा मुलतवी करने की बात की, मगर उनका ये दावा उस वक्त गलत साबित हो गया जब बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फिर तल्ख ज़बान इस्तेमाल की। PTI में जन्म लेने वाली सूरत हाल बहुत से सवालों को जन्म दे रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात को खुद बानी PTI शऊरी तौर पर हवा दे रहे हैं? अगर ऐसा नहीं तो कौन किसकी गेम खेल रहा है? अलीमा खान क्या भाई की मुज़ाहमती सियासत को जिंदा रखने के लिए पार्टी के डव्स के खिलाफ खुलकर लाइन ले रही हैं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक ना होने की वजाहत ही क्यों देना पड़ रही है? अली अमीन गंडापुर के इस दावे का क्या जवाब है कि जलसा मुलतवी करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने उनसे राबता किया? उनसे एस्टैब्लिशमेंट ने निचली सतह पर राबता नहीं किया, वो वजीर आला हैं, उनसे उसी लेवल का राबता हुआ है। KP के वजीर आला के लेवल के राबते के बाद बानी PTI की तलखी में आखिर इजाफा क्यों हुआ है? खुद जेल में बैठे बानी PTI किसकी लाइन टो कर रहे हैं? अलीमा खान, आजम सवाती, बुशरा बीबी, वुकला टीम या फिर किसी और की? सवाल तो ये भी है कि अगर PTI में जन्म ले रहा ये तनाव इमरान खान को फायदा नहीं नुकसान दे रहा है तो क्या उन्हें जल्द ही PTI में किसी सियासी जानशीन का ऐलान करना पड़ेगा? अगर करना पड़ेगा तो ये कुराए फाल किसके नाम निकलने का इम्कान है? गुफ्तगू करेंगे इसी सूरत हाल पर। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, अबसार आलम और जैगम खान। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। PTI में बढ़ता तनाव, अलीमा खान फाल, KP लीडरशिप की तनकीद, सवाती और गंडापुर के दावे, बैरिस्टर गौहर की वजाहत। क्या बानी PTI को सियासी जानशीन का ऐलान करना पड़ेगा? हसन निसार साहब, जब जलसा मुलतवी हुआ तो कारकुनों की तरफ से भी सख्त इसके ऊपर एक गुस्सा भी दिखा, एहतजाज भी दिखा कि क्यों किया गया, और कुछ तो पहुंच भी गए जहां पर जलता था कि हम जगह पे पहुंचे। इतने जितने लोग हैं उतनी बातें हो रही हैं। क्या तय नहीं कर लेना चाहिए जब तक बानी PTI अंदर है कोई एक शख्स हो जो उस मौक़िफ़ को आगे लाके रखे जो बानी PTI पैगाम देना चाहते हो? आशा, फिर भी कुछ नहीं होगा। एक तो ये है कि हमारा हजूम जो है 24-25 ये हमारा मिजाज है, एक बात। दूसरी बात ये है पग का साइज़ बहुत बड़ा है, सर बहुत छोटे हैं। नेम वन पर्सन जो उस तरह का जो कल्ट बन सकता हो या नहीं होना। अच्छा, दूसरी बात ये हम रह रहे हैं माजी के अदवार में ज़िंदा है, हमको महज़्ज़ब कौम नहीं है, कोई सर पैर नहीं है हमारा। इसको समझने के लिए मैं एक बात आपको छोटी सी अर्ज़ करूं। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट डेथ बेड पे था तो उससे पूछा गया कि ये इतनी अजीम तरीन एम्पायर अब तक की किसके लिए छोड़ रहे हो? ही स्माइल्ड एंड सेड, फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट। यही असूल है बाबर ने बेटों में तकसीम किया था, जिसकी वजह से ही वॉज डिफीटेड। हुमायूं वापस आए। इसी तरह बीच में हम ना सारा ख़त्म करके सीधे शाहजहां पे जाते हैं। उसका कौन था? दारा शिको बेटों समेत मारा गया, बाकी सारे भी मारे गए। ये हमारी ट्रेडिशन है। सुल्तानी जमहूर का ताज ज़माना नहीं आया। ये सुल्तान है, ये गैंगस्टर्स हैं, इनके दरमियान इस तरह की बात, ये तो एक साइंटिफिक मखसूस कवायद और ज़वाबत की रोशनी में चलने वाली, ग्रो करने वाली पार्टीज में होता है ये। आप नून लीग का हालांकि अब मरहुमा है, लेकिन जो कुछ अंदर चल रहा है वो पता होगा आप सबको। मगर हसन निसार साहब, चले आपकी ज़बान में मरहुमा भी कह दें तो नवाज शरीफ मुश्किल में थे तो कुलसूम नवाज खड़ी हुई, उनकी साहिबजादी मरियम नवाज खड़ी हुई। मतलब आप बंद करें आंख तो हर जमात में कोई अगला बंदा दिखता है कि जो अपने लीडर के लिए खड़ा होगा, स्टैंड लेगा, लोग पीछे लाइन बनाएंगे। यहाँ तो 8-10 नाम आ जाते हैं और कोई किसी के पीछे भी खड़े होने को तैयार नहीं होता।
ایک منٹ آپ نے نام لیا ان کی اہلیہ کا. بیویاں اور بیٹیاں یہ لچپال ہوتی ہیں. میں بات کر رہا ہوں کروڈ بیٹوں کی. کون جانشینی کے لیے طاقت، ٹیلنٹ، ایبلٹی ضروری ہے. میں کسی کو جانشین مقرر کر ہیں، اس کی کیا اوقات ہیں؟ وہ خود کون ہے؟ دیکھو تو پھر سر جماعت سروائیو کر جائے گی، جماعت سروائیو کر جائے گی. اگر آپ ایک بار مائنس کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی موجود نہیں سیاسی نقشے پر، تو کیا پی ٹی آئی سروائیو کر جائے گی؟ ایک بڑی جماعت آج بڑا مینڈیٹ اور ووٹ رکھتی ہے، سروائیو کر پائے گی یہ جماعت؟ میں اس پہ دو ٹوک جواب نہیں دے سکتا، لیکن بہت خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے. سروائیول پتہ نہیں. آئی ڈونٹ نو دین واٹ ہیپنس. یہ بھی تاریخ میں ہوا ہے اور ایک سے زیادہ بار ہوا ہے. درست. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ پگ اتنی بڑی ہے کسی ایک کے سر پہ آ نہیں سکتی، اور واقعی اس وقت سر تو بہت زیادہ دکھ رہے ہیں کہ چیزیں کہیں ایڈجسٹ ہوں. کسی بھی بڑے لیڈر کو قید کے دوران یا مشکل میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص یہ جانشین کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کی بات کو آگے لے کے جائے، جو اس کے لیے گارنٹر بھی بنے، فیسیلیٹیٹر بھی بنے، معاملات کو بھی سہولت سے طے کرنے کا باعث بنے. اختلافات یقینی طور پر رہتے ہیں، مگر وہ ایک شخص کے اوپر پھر لوگ متفق ہو جاتے ہیں. کیا ضرورت ہے پی ٹی آئی کو کسی ایسے شخص کی؟ نہیں ہے. یہ معاملہ فائدہ دے گا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو، نقصان دے گا؟ عمران خان کی پارٹی کو کسی جانشین کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کی کون سی بات ہے جو پاکستان اور پاکستان سے باہر روزانہ کی بنیاد پر نہیں جا رہی؟ ایک لیڈر یہی کرتا ہے کہ پارٹی کو لیڈ کرتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے، اس کو اکٹھا رکھتا ہے. تو وہ کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوں کیا آپ کو وہ چیز کیوں نہیں نظر آ رہی؟ سر کارکن خفا ہیں، ان کی بہن اگر کے پی جاتی ہیں تو وہاں کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اختلافات ڈال رہے ہیں. خود لیڈرشپ کے اندر ایک سے زائد آراء موجود ہیں مختلف معاملات پر. اچھا، تو پھر اکٹھے کیسے؟ مجھے بات کرنا چاہیے. جی آپ کے سوال کا یہ بھی حصہ ہے نا کہ کیا بانی پی ٹی آئی کو سیاسی جانشین کا اعلان کرنا پڑے گا؟ تو میں نے اس کا جواب دیا نہیں کرنا پڑے گا. جانشین کیا کرے گا؟ وہ خود جانشین سے بہت بہتر لیڈرشپ فراہم کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو. کہاں ان کا بیان نہیں چھپ رہا؟ کون سا بیان ہے جو جاری نہیں ہو رہا؟ اور اس بیان کی لینگویج جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہو تو پھر اور ایک لیڈر نے کیا کرنا ہے؟ پرسکون طور پہ ایک جگہ جس کو اس سے ملنا چاہتے ہیں اس سے ان کی ملاقات کروا دی جاتی ہے. جس کو جو مشورہ دینا چاہتے ہیں وہ یعنی کہ 7:30 بجے صبح جیل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جیل میں نہیں بھی ہیں اور ہیں بھی. تو ان کی موجودگی میں جو یہ بحث چل پڑی ہے ان کی بہن کی طرف سے، علیمہ خان کی طرف سے، علیمہ خان اصل میں کنفیوز ہوتی جا رہی ہے حالات سے. کیونکہ جب کال دی جاتی ہے اس کال کو واپس لے لیا جاتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ اس دن ترنول کے نواں میں کوئی ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے. ایسا نہیں ہوا. آپ کو بھی پتہ ٹھیک ہے کہ واپس لے لی گئی. 7:30 بجے صبح انہوں نے جلسے کو واپس لینے کا فیصلہ کیا. ساری رات میں جو فالو کرتا رہا میں سوشل میڈیا پہ، تو ان کے تو بقول اس قیادت کے کہ لوگ تو جا رہے تھے، تو وہ لوگ ترنول نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ ترنول سے 10 منٹ پیچھے کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی کوئی چیز ہم نے ایسی نہیں دیکھی. اس سے علیمہ خان پریشان ہے. اور علیمہ خان چونکہ سیاست کو اتنی گہرے طور پہ جانتی نہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی ہے، اس لیے ان کی پریشانی سمجھ آتی ہے. البتہ خیبر پختونخوا میں پارٹی کے اندر اختلافات بہت گہرے ہو گئے ہیں. جو تبدیلیاں کل کی گئی ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ وہاں پہ معاملات بڑھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ خان بہرحال وہ رول پلے کر رہی ہے جو دوسرے نہیں کر پائے. اس نے پرواہ نہیں کی گنڈا پور کی اور چلی گئی ورکرز کے اندر، اور ورکرز کے ساتھ اس نے ریلیشن شپ کریٹ کر لی. ممکن ہے یہ مسئلہ بھی عمران خان نے کہا ہو کہ خیبر پختونخوا میں بجائے گنڈا پور کے آپ وہاں پہ ایک ایسا آدمی یا ایسا پرسنالٹی جائے جو پازیٹیو رول پلے کر سکے، جو فائنل عمران خان کے اشارے پہ چلے. کیونکہ گنڈا پور کے بارے میں اس سے جو دورہ کیا، ایک پشاور میں کھانے میں گیا، جاتے ہوئی وہیں پہ وہ شک پیدا ہونا شروع ہو گیا. پھر اس کا پیغام لے کے جانا اور پیغام اسی کو دینا اور اس کا پیغام آگے لے کے جانا، یہ اس کو اس کے کردار میں کچھ شکوک پیدا کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے علیمہ خان نے، میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر وہ جو صوبہ ہے وہاں پہ جو پارٹی ہے وہ جو بالکل قیادت کے بغیر چل رہی ہے اس کو قیادت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ورکرز کو حوصلہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے. نہیں مگر وہ قیادت پنجاب میں دینے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ کے پی میں کیوں کی؟ پنجاب میں تو کوئی بھی نہیں ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے
میرا خیال ہے پنجاب میں بھی کسی نہ کسی کی وہ ڈیوٹی ایسی لگا دیں گے، کیونکہ جن لوگوں پر ان کو اعتماد تھا ان میں سے کچھ لوگوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور پنجاب میں پارٹی کی صورتحال اچھی نہیں. جو جلسہ کرنا تھا انہوں نے 1-2 روز پہلے، اس کو بھی انہوں نے ملتوی کر دیا. افتخار صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کے پی میں ان کی سیاسی حالت اور انتظامی حالت اچھی نہیں حکومت ہے، پنجاب میں بھی ان کی حالت اچھی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی موجود ہی نہیں ہے لیڈ کرنے. پنجاب میں تو انہوں نے سویپ کیا نا بقول ان کے. لیکن اس وقت لیڈر آپ کو نظر نہیں آئے گا جو فرنٹ پہ لوگوں کے ساتھ موجود ہو. آپ سمجھ نہیں رہی ہو پنجاب میں کیسے کسی لیڈر کی ضرورت نہیں جو ایک ڈائریکشن دے گا. پنجاب میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں 90% لوگ ان کے ساتھ ہیں، رائٹ. خیبر پختونخوا میں 90% لوگوں کے بارے میں ان کو شک ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہیں، یہ گنڈا پور کے ساتھ ہیں. ان کے کن کے؟ جی بالکل، مطلب وہاں پہ یہ سپلٹ تو آ گیا نا. گنڈا پور کس کے ساتھ ہے یہ پتہ چل گیا ہے. ہاں یہ ان کو شک پڑ گیا، میں نے لفظ استعمال کیا، شک پڑ گیا. اسی بنا پہ علیمہ خان وہاں پہ گئی اور کارکنوں میں گئی ہے. اور یہ ٹپیکل سٹائل ہے نصرت بھٹو والا اور بے نظیر بھٹو والا کہ کارکنوں کے اندر چلے جاؤ، ان کے گھروں میں چلے جاؤ، ان سے براہ راست رابطہ کرو. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان استعمال کرتے ہیں ان کو سیاسی اپنے جانشین کے طور پہ آگے کر رہے ہیں. اگر ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے. سیاسی جانشینوں کے بارے میں حسن صاحب نے جو فرمایا ہے اس میں سب کے سب مارے گئے، تو میں کیوں ایسا نام ٹھیک ہو گیا.